یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ نبا کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 30 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ آج کے معاشرے میں لوگوں کے درمیان اللہ کی قدرت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے میں کمی کیوں ہے، اور یہ آیات اس کمی کو کیسے دور کر سکتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں انسان کو آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں، اور آج کے سائنسی دور میں ان کا کیا مطلب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا بات پوچھتے ہیں لوگ آپس میں، پوچھتے ہیں اس بڑی خبر سے متعلق جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، اب جان لیں گے۔ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو بطور میخ کے، اور تم کو بنایا ہم نے جوڑے جوڑے، اور بنایا نیند کو تمہاری تھکان دفع کرنے کے لیے، اور بنایا رات کو اوڑھنا اور دن کو معاش کے لیے، اور چنی ہم نے تم سے اوپر 7 چنائی مضبوط، اور بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا، اور اتارا نچڑنے والی بدلیوں سے پانی کا ریلا تاکہ ہم نکالیں اس سے اناج اور سبزہ اور باغ پتوں میں لپٹے ہوئے۔ بے شک فیصلے کا دن متعین ہے، جس دن پھونکی جائے گی سور، پھر تم چلے آؤ گے گروہ کے گروہ، اور کھولا جائے گا آسمان تو ہو جائیں گے اس میں دروازے، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے ریت کی طرح۔ بے شک دوزخ تاک میں ہے،
وہ شریروں کا ٹھکانہ ہے، رہا کریں گے اس میں لمبے زمانے تک، نہ چکھیں گے وہاں کچھ مزہ ٹھنڈک کا، اور نہ پینا ملے گا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، بدلہ ہے پورا ان کے اعمال کا۔ ان کو توقع نہ تھی حساب کی، اور جھٹلاتے تھے ہماری آیاتوں کو، اور ہر چیز کو ہم نے گن کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ اب چکھو کہ ہم نہ بڑھاتے جائیں گے تم پر مگر یہ کہ عذاب۔ سورۃ النبا کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ نبا مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیات میں قیامت سے متعلق ایک بڑی خبر سے متعلق فرمایا کہ اس میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی قدرت کی نشانیاں جو کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں ان کا تذکرہ، اور پھر آیت کے درمیان میں ان مجرمین کا تذکرہ کہ آخرت میں ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخری آیات کے اندر متقین کا جو بدلہ ان کے اعمال کا ہوگا اللہ کے فضل سے ان کو دیا جائے گا، ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ آج کے معاشرے میں لوگوں کے درمیان اللہ کی قدرت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے میں کمی کیوں ہے، اور یہ آیات اس کمی کو کیسے دور کرتی ہیں۔ سورۃ النبا کی ابتدائی آیات میں آخرت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اختلاف اور شک کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں مادی ترقی اور دنیاوی ترجیحات اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کا آخرت پر یقین کمزور ہو چلا ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آخرت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اس کا وقت متعین ہے، اور یہ انسان کی اعمال کی جواب دہی کی بنیاد ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی، تو تم اس میں ایک دوسرے سے سبقت لینے لگو گے جیسے انہوں نے کیا، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کیا۔ یہ آیات اور یہ حدیث مبارکہ ہمیں یاد دہانی کراتی ہیں کہ آخرت کی حقیقت پر یقین اور اس کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیاری لازمی ہے۔ موجودہ دور کی مادی ترجیحات ہمیں اپنی منزل سے غافل نہ کر دیں، اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں انسان کو آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں، اور آج کے سائنسی دور میں ان کا کیا مطلب ہے۔ سورۃ النبا کی آیت 6 تا 16 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ مثلا زمین کو بچھونا کیا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنا دیا، انسان کا جوڑا بنا دیا، نیند کو راحت، دن اور رات، اور آسمان اور سورج کا نظام وغیرہ جو کائنات کے نظام ہے اور مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں جب کائنات کی باریکیوں کو بہتر طور پر سمجھا جا رہا ہے، یہ نشانیاں ہمیں اللہ کی قدرت کا شعور دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیات انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ جس رب نے یہ کائنات اتنی حکمت کے ساتھ بنائی ہے، وہی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر اور پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ آیات انسان کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے
اور اللہ کی نشانیوں سے عبرت اور سبق حاصل کرے۔ آج کے سائنسی انکشافات انہی نشانیوں کو اور واضح کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔